اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، دختران ملت، گزشتہ مجلس میں مضمون شروع ہوا تھا خوف الہی کا. سلوک کے مقامات میں سے یہ ایک مقام ہے، اس پہ آدمی کو متمکن ہونا پڑتا ہے. گزشتہ مجلس میں جیسے آیات سنائی گئی تھی، آج ایک دو روایات سنا کر اس خوف کے پیدا کرنے کی ترکیب و تدبیر، طریقہ تھوڑا سا مذاکرے میں لانا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ مقام سمجھ میں آئے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق ملے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہمیں اس مقام پر متمکن فرمائے. کیفیات انسانی میں مختلف کیفیات کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو جلدی سمجھ جاتے ہیں، جن کو ذہین فتین کہا جاتا ہے، سمجھدار لوگ. اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھنے میں دیر لگاتے ہیں، دیری سے سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال سمجھ تو جاتے ہیں. یہ دوسری قسم ہوگی. پھر کچھ ایسی کیفیت کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہی نہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، یہ عقل تو رکھتے ہیں لیکن عقل نہیں رکھتے. عقل تو رکھتے ہیں لیکن عقل نہیں رکھتے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کہ اللہ نے بے عقل پیدا کیا؟ بے عقل پیدا نہیں کیا، لیکن سمجھ نہیں رہے، اس واسطے تم بے عقل ہو. عقل سے کام نہیں لے رہے اور درست راستے کو نہیں چن رہے، اس لیے تم بے وقوف ہو. عقل رکھ کر عقل سے پیدل. تو یہ کیفیت مطلوب ہے کہ ہم میں ہو کہ ہم عقل کا درست استعمال کریں. اور عقل کا درست استعمال اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو کھولتا ہے. اسی لیے یہ خوف کا جو مقام ہے یہ علماء میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کے زیادہ جاننے والے علماء ہوتے، احادیث کے زیادہ جاننے والے علماء ہوتے. قرآن و حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر ایمان علماء کو زیادہ ہوتا ہے، یقین علماء کا زیادہ ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کے اثرات جن کی زندگیوں پر مرتب ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں. اسی لیے علماء کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خوف ایک مقام ہے، خشیت ایک مقام ہے، اور اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو اللہ کا عالم ہو، جو اللہ کا جاننے والا۔ کون اللہ کو جاننے والا ہے؟ عرف عام میں اس کو مشائقین بھی بولتے ہیں، بھئی یہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے، چونکہ عارفین جو ہوتے ہیں ان کا کام ہی پہچانے خدا ہے، اس واسطے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے جاننے والے۔ رہ گئے علماء کرام، علماء ظواہر، وہ بھی کم نہیں ہوتے، قرآن زیادہ جانتے ہیں تو زیادہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کو پڑھتے۔ جتنی اللہ کی آیات، ہر آیت اللہ کی قدرت کی ایک نشانی، ہر آیت اللہ کی ایک قدرت کی نشانی۔ 6666 اللہ کی نشانیاں ہمارے ہاتھ میں۔ یہ تو وہ ہے جو ہم اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، اور وہ جو ہمارے ہاتھ میں نہیں اس کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، وہ سب کے سب اللہ کی آیات۔ اور وہ کون ہے جو ساری کائنات کو اپنے ہاتھ میں لے گا؟ سب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حق تعالی جل شانہ جلوہ فرما ہوں گے، اپنے دست قدرت میں وہ سارے عالموں کو سمیٹ کر جھنجھوڑ دیں گے، اور خود سوال بھی فرمائیں گے، عین الملوک، اے بادشاہو کہاں ہو، وَأَيْنَ الْجَبَابِرَةُ، اے ظالموں کہاں ہو۔ پھر خود پوچھیں گے کس کی بادشاہی ہے آج؟ تم دنیا میں اپنی بادشاہی کی ڈینگیں مارا کرتے تھے، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی، حقیقی بادشاہی مجھے بتاؤ آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ماں باپ نے یہی سکھایا، اقرار کرنا کہ وہ بادشاہ حقیقی جو یوم الدین کا بادشاہ ہے، اللہ رب العزت، مالک یوم الدین۔ اے اللہ، آپ حقیقی مالک ہیں، آپ حقیقی بادشاہ ہیں، روز جزا کے دن کے مالک بھی آپ ہیں۔ لمن الملک اليوم، اللہ پوچھے گا کہ بادشاہو، بادشاہی آج کس کے لیے سزاوار ہے؟ للہ الواحد القہار، پھر حق تعالیٰ خود اپنا تعارف بھی کرائے، صرف واحد کے لیے جو قہار ہے۔ اگر یہ ایک آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ایک علامت اور ایک معرفت کا باب ہے تو کیا بعید ہے۔ اور اس آیت کو کون جانتا ہے؟ عالم ربانی۔ اور اس آیت کے معنی اور مفہوم سے کون واقف ہے؟ قرآن و سنت کا واقف کار۔ ایسے ہی کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کے حقیقی مالک کون؟ اس کو سمجھانے کے لیے ایک دو تین مثالیں لیتا ہوں چھوٹی سی، تاکہ بات ہماری فہم سے قریب ہو جائے۔ ہم اپنے اضلاع میں، اپنے دیہاتوں میں دیکھتے ہیں کہ جو آدمی جتنی پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے وہ آدمی اس علاقے کا سب سے بڑا مانا جاتا ہے۔ سمپل ہے نا؟ مثال کے طور پر 100 ایکڑ کا ایک گاؤں ہے، اس 100 ایکڑ میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ 1000 ہیں، تو ظاہر ہے سب کے پاس ایکڑوں میں زمین تو نہیں ہوگی، کسی کے پاس 1 گنٹا ہوگا، کسی کے پاس 2 گنٹے ہوں گے، کسی کے پاس 3-4 گنٹے ہوں گے، چند ایک ہوں گے جن کے پاس ایکڑوں میں ہوگی، پھر ان میں سے چند ایک ہوں گے جن کے پاس 4-5 ایکڑ ہوگی، پھر ان میں سے چند ایک ہوں گے جو 10 ایکڑ سے اوپر گئے ہوں، پھر ان میں سے چند ایک ہوں گے جو 20-25 ایکڑ زمین کے مالک ہیں۔
اب اس طرح یہ پوری 100 ایکڑ زمین منقسم ہو گئی 1000 افراد کے درمیان، تو جس کی زمین سب سے چھوٹی وہ سب سے کمزور، ایک گنٹے والا اکڑ نہیں سکتا، 2 گنٹے والا دبا دیتا اس، اور 2 گنٹے والے کو 5-6 گنٹے والا دبا دیتا، اور یہ 5-6 گنٹے والے کو 1 ایکڑ والا آدھے ایکڑ والا دبا دیتا، 1 ایکڑ والا دبا دیتا، اور یہ 1 ایکڑ والے کو 10 ایکڑ والا دبا دیتا، اور جس کے پاس 20-25 ایکڑ ہوں سب کو دباتا کہ نہیں دباتا؟ کیا رہے تیری حیثیت میرے سامنے؟ ہماری ذہنی صلاحیت یہ کہہ رہی ہے جو جتنا بڑا رقبے کا مالک وہ اتنا بڑا حاکم، اس کا آرڈر چلے گا بھائی، ارے پکارے تو ہماری زمین چھین لگ بھگا دیتا۔ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے نا، ذرا سوچو تو صحیح، جہاں ہماری دسترس ہے، ہمارا ہاتھ پہنچ رہا ہے، وہاں کا نظام یہ ہے کہ اس میں بھی ہم بہت محدودوں سے محدود، اور اس میں بھی محدود نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے کہ تم یہ کتنے بھی دعوے کر لو کہ یہ میری ہے، ایک تم دعوے دار ہو، ایک میں دعوے دار ہوں، یہ میری ہے، کس کی ہو کے رہے گی؟ زمین کس کی ہو کے رہے گی؟ نہیں، میریچ رہے گی۔ جس دن اللہ رب العزت اس جسم سے روح نکال دیں گے، اب کس کی؟ بڑا بیٹا بول رہا میری، ارے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، وہ جنازہ ہے، جسم میں روح نہیں ہے، خلاص۔ چھوٹا بیٹا بول رہا میری، بیٹیاں بول رہے میری، ارے تو ایک دعوے دار تھا، اب تو 5-6 پیدا ہو گئے۔ بیوی بولتی میری، کتنے لڑنے والے کتنے پیدا ہو گئے؟ ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ میری ہے، لیکن اس ایک کے پیچھے 20 لڑاکو پیدا ہو گئے۔ جہالت اور حماقت کی بھی حد ہوتی ہے یار۔ جب تمہارا باپ اصل مالک تھا، جس نے خود خریدا تھا، اپنی محنت سے یہ سارا نظام بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود جب وہ مالک نہیں ہو سکا، اس کو چھوڑ کے جانا پڑا، تو بعد والوں عقل سے کام لو، لڑتے کیوں ہو؟ کیا تم لے جاؤ گے؟ تو یہ ڈر پیدا نہیں ہو رہا، کیوں؟ بس ابھی ایک 60-70 سالہ زندگی باقی ہے، طول عمل، لمبی امیدیں ہم نے لگا رکھی، جس کے نتیجے میں باپ کی میراث پر دعوے دار بن جاتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وارث حقیقی ہیں، ہم مالک حقیقی ہیں۔ جب اس کو موت آئے گی تو پھر اس کا کون مالک ہے؟ جب وہ باپ کی جائیداد تقسیم ہو گئی اولادوں میں، تو پھر وہ جائیداد تقسیم ہو گئی اولادوں کی اولادوں میں، لیکن کیا وہ لے جائیں گے؟ نہ باپ لے گیا، نہ اولاد لے گئی، نہ پوترے لے جائیں گے، بلکہ وہ منتقل ہوتی جائے گی۔ بالآخر اس زمین کا کوئی مالک نہیں رہے گا اور کوئی وارث نہیں رہے گا۔ وارث حقیقی اس زمین کا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ للہ میراث السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا وارث حقیقی اللہ ہے۔ اب اس کے ذریعے سے علماء یہ چاہتے ہیں کہ بھئی تمہاری عقل یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو جتنا بڑا جائیداد کا مالک ہے وہ سب سے بڑا حاکم ہے، تو جو ساری زمین کا مالک ہے وہ کتنا بڑا حاکم ہوگا؟ پوچھا ہے اللہ نے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا سب حاکموں پر حاکم اللہ رب العزت نہیں؟ سب حاکم اپنی حکومت اس وقت تک چلا سکتے ہیں، اپنا حکم اس وقت تک چلا سکتے ہیں جب تک کہ حاکم حقیقی کا حکم اصلی ہم سے متعلق نہ ہو جائے۔ اگر اللہ کا حکم ہم سے متعلق ہو گیا، مر جا مت، اب یہ ہے اللہ کا حکم، جب یہ متعلق ہو گیا
سب کچھ نکل گیا کہ نہیں نکل گیا اپنے ہاتھ سے؟ اب یہ اپنی نہیں ہے تو تقسیم بھی ہم نہیں کر سکتے، اب تقسیم بھی اللہ بتائے گا، یہ میری ہے میں بانٹ رہا ہوں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بچے کو کتنا، بچی کو کتنا، بیوی کو کتنا، ماں باپ کو کتنا۔ اگر یہ لوگ نہ رہیں تو پھر ایسی صورت میں بھائیوں کو بہنوں کو کتنا، اصول میں فروع میں پھر ایک لمبی فہرست نکلتے چلے جاتی ہے، قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، حقدار کون پہلے ہیں کون بعد میں ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہو کہ حق میں حقیقی حق تعالی ہے، ذرا یہ بولو جس جگہ کے بارے میں ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ اس جگہ کا مالک ہے اور حاکم ہے، اور اس کی بات نہ مانی جائے تو کیا ہوگا؟ اس کی بات کا انکار ہمیں اپنے نقصان سے چکانا پڑے گا، اس کی سزا اپنے نقصان سے اس کی سزا چکانی پڑے گی کہ نہیں؟ ایسے ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم زمین پر اس کی ہیں لیکن اس کی حکم عدولی کر رہے ہیں، تو اب سزا کے طور پر جہنم میں کس کو جانا پڑے گا؟ ہمیں۔ تو ایک جگہ ہے جو سزا کے لیے بنائی گئی ہے۔ علماء یہ چاہتے ہیں کہ ان آیات کا مطالعہ کیا جائے جن آیات میں پروردگار عالم نے عذابات جہنم کا نقشہ کھینچا ہے، تاکہ اس سے جیسا ڈرنا ہے ویسا ڈر ہماری زندگی میں آ جائے، اور وہ ڈر زندگی میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اطاعت پر آنا آسان ہو جائے گا، ڈرے گا تو اطاعت پہ آئے گا، اور ڈر نکل جائے گا تو اطاعت سے نکل جائے گا۔ ڈر زندگی میں آئے گا تو اللہ کی اطاعت آئے گی۔ نمازی نماز مسلمان ہے، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز چھوڑ رہا ہے ڈر نکل گیا۔ اگر پتہ ہوتا کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے عذاب کی شکلیں کیا ہے، تو کیا یہ نماز چھوڑی جاتی؟ اس اللہ کا حکم ہے جو اللہ پوری زمین کا مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، اس نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کے باوجود ہم سے غفلت ہو رہی ہے نا۔ اگر ہم سے غفلت ہو رہی ہے تو وجہ کیا ہے؟ یہ ہے وجہ جس کے پیچھے ہمیں محنت کی ضرورت ہے، کہ ہم اپنی محنت کے ذریعے سے وجوہ تلاش کریں اللہ کے احکام کو پورا نہ کرنے کی کیا وجہ ہے، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ہم ان سے کیوں نہیں رکتے، اس وجہ پر غور کرو۔ اگر اس وجہ پر غور کریں گے تو جو جملہ نکل آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر نکل گیا، آدمی اطاعت سے نکل گیا، اللہ کا ڈر نکل گیا، عذاب کا ڈر نکل گیا، آدمی اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے ڈرے۔ جو جتنا قرآن سے واقف ہوگا، اس کے معنی اور مفاہیم سے واقف ہوگا، وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، کیونکہ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہی قدرتیں، کمالات ہی کمالات ہیں، اللہ کی ذات کا تعارف، اللہ کی صفات کا تعارف، اللہ کے افعال کا تعارف، اللہ کے آثار کا تعارف، یہی کچھ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ نے تعارف کرایا ہے اپنا، کون ہے وہ ذات، کیسی عظمتوں والی ہے وہ ذات، کیسے صفات کی مالک ہے وہ ذات، کیسی قدرتوں کی مالک ہے وہ ذات، کیسے کمالات کی حامل ہے وہ ذات۔ اللہ نے اپنا تعارف یوں کرایا ہے، تو جو جتنا ان آیات کو جانے گا وہ اتنا زیادہ اللہ سے کیا ہو جائے گا؟ مرعوب ہو جائے گا، عظمت کے آگے سرنڈر ہو جائے گا، جھکنے والا ہو جائے گا۔ جب اس کی گرفت کی شدت کا اندازہ ہوگا، اس کی پکڑ کی شدت کا اندازہ ہوگا، تو اس کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور جب اس کے انعامات کا اور انعامات پر قدرتوں کا علم ہوگا تو پھر اس کی جنت کی طرف لپکنے والا اور ان اعمال کا اختیار کرنے والا ہوگا جن اعمال سے نعمہ جنت سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ ڈرے گا بچے گا، ڈرے گا کرے گا۔ دوسری مثال دیتا ہوں، ایک تو میں زمین کی مثال دے دیا، اپنے بچے ماشاءاللہ ہے نا، ہر ایک کو معلوم ہے اپنا بچہ کتنے پانی میں ہے۔
اگر ہم ذرہ جماعت حساب گشت کر لے گا تو ملک کے بچے کو تھوڑی دیر چھوڑ دے کے ہٹے، نیت آپ کی اچھی ہے، عمل آپ کا اچھا ہے، پیچھے بچہ کیا کرتا؟ آپ گشت کر کے آئے سو اتنی دیر میں کام پہچان دیتا آپ کو۔ ہوم ورک کرا کیا پوچھو آپ انٹر ہوتے ہی، اور پوچھتے بھی ہیں کرتا۔ ادھر ہم گھر سے نکلے ادھر انہیں کاپی بند، کتاب بند، جناب والا موبائل ہاتھ میں، پھر اس کے بعد وہ اپنی منمانی کھیل میں لگ جاتا ہے، ہوم ورک پورا چوپٹ۔ جیسے بابا گھر میں آئے یا معلوم ہو گیا کہ آ رہے رستے میں ہیں، اب اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ اب حالت یہ ہوتی ہے کہ اب آنے سے پہلے ان کو گفتگو کرتا ہوا دکھنا میں، تاکہ ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ ان کی غیر موجودگی میں کرا کیا۔ فوری ہوم ورک کرنے لگ جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو بچہ ہوم ورک کر رہا ہے، اس ہوم ورک کرنے کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ بابا آئے بیڈ لے کے سوتنا شروع کرتے ہیں، یہ جو ڈر ہے اس ڈر کی بنیاد پر اس کا ہوم ورک فنش ہو جائے، تو پھر ایمان والا جہنم کے عذاب سے کیوں نہیں ڈر رہا؟ حالانکہ یہ تو ابتدائی درجہ ہے، اس میں ایک درجہ آگے آئے گا، خوف کا ایک مقام آئے گا، یہ تو ابتدائی درجہ ہے، تو مطلوب ہے ایمان والے سے۔ گزشتہ مجلس میں نے آیت سنائی تھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت مأویٰ رکھی۔ لیکن اگر ڈرا نہیں تو جائے گا کہاں؟ سزا بھگتنے کی جگہ چلے جائے گا، اور سزا بھگتنے کا مقام کیا معمولی ہے؟ اور یہ ڈر ہمارے اندرون سے نکلا کیوں؟ کیسے؟ لمبی لمبی امیدوں اور آرزوؤں کی وجہ سے نمبر 1، اور اس آرزو کی بنیاد پر مجھے موقع مل جائے گا، میں توبہ کر لوں گا کبھی تو بھی۔ ایک تو یہ امید ہے کہ میرے 80 سال تو پکا ہوں گے، کون ہے اس سے پہلے جانے والے تیار ہے بول کے بولے تو کوئی ہاتھ اٹھاتا؟ رہندے مول صاحب تھوڑے دن جینے دیو، کئی کے واسطے ایسے بات آؤں، ڈر ہو رہا بولتا، کوئی بھی تیار آسانی سے نہیں ہوتا۔ کم سے کم تو 80 کی امید تو ہے نا، یہ تو چھیلوں گا میں۔ یہ جو 80 کی امید ہے، اس امید کی وجہ سے ایک بات اس کے اندر پیدا ہو گئی، اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، شب قدر آنے والی ہے، خوب توبہ کر لوں گا، شب جمعہ آنے والی ہے، توبہ کر لوں گا، شب برات آنے والی ہے، توبہ کر لوں گا، رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، توبہ کر لوں گا، آنے والا ہے کر لوں گا، لیکن آنے سے پہلے ٹپک گیا تو کرتا کیا وہ بول؟ تو اب لمبی امید ہی وجہ بنی نا، لمبی امید ہی اس بات کی وجہ بنی کہ ایک نئی آرزو اس میں پیدا ہو گئی، وہ یہ کہ میں ایک 20 سال جیوں گا تو جتنا نافرمانیاں کرنا ہے لپٹ لو، اس کے بعد تجدید ایمان کر لگے تم متذ اللہ۔ یہی کثرت سے ہو رہا، اس واسطے محاورہ تک بن گیا۔ محاورہ عموماً بولا جاتا ہے 100 چوہے کھا کو بلی حج کو چلی، بولو، یعنی آدمی اپنی پوری زندگی نافرمانیوں میں گزار کر آخر میں جا کے توبہ اللہ کر لے کر اپنے ان گناہوں کی معافی مانگ لے کر صاف ستھرا ہو جانا چاہتا ہے۔ یہ انسان کا حال ہو گیا اس وقت، یہی حال۔ لیکن سوال پلٹ کر ایک ہی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو توبہ کر لوں گا برات میں، قدر میں، جمعہ میں، شب جمعہ میں،
رمضان میں، وہ تو آنے والا ہے، لیکن اس آنے والا دن جس کی آرزو میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے، اتنا بتا دو، گارنٹی دے دو۔ اگر اس کی گارنٹی نہیں ہے تو پھر کس امید پر بیٹھے ہوئے ہو، کس آرزو میں بیٹھے ہوئے ہو؟ امید ہے کہ غفور الرحیم ہے، گناہ بخشے گا، لیکن اگر اس سے پہلے موت واقع ہو گئی اور توبہ کی توفیق میسر نہ آئی تو اب اس کے بعد ٹھکانہ ہمارا کیا ہوگا؟ امید کا حد سے زیادہ ہو جانا، یہ تیسری چیز ہے۔ لمبی امید کا ہونا، جھوٹی آرزو کا ہونا، اور تیسری چیز ہے یہ بے یقینی کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بندہ نکلتا جاتا ہے۔ سلوک میں یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے دنیا کے فنا اور زوال کو سمجھاتے ہیں، یہ فانی چیز ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا کا ٹھکانہ اور دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے۔ اس میں دو مرادیں ہیں، ایک ہی کہ متاع الدنیا قلیل، یہ بہت تھوڑا سامان ہے جنت کے مقابلے میں۔ اس کو سمجھیے، دو کپے ہیں، ایک طرف 1 کلو کا ہے، ایک طرف 10 کلو کا ہے۔ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ صاحب یہ 1 کلو کا کپا بھی لے لو، یہ 10 کلو کا بھی، جس کو جو لینا ہے لے لو۔ اگر کوئی بندہ 10 کلو کا کپا سونے کا چھوڑ کے 1 کلو کپے کی طرف بھاگا تو عقل مند بولتے، بے وقوف بولتے، کیوں بھائی؟ ارے سونا ہے رے، سونا 10 کلو مل رہا تو 1 کلو کا ہی لینا، 10 کلو کی طرف بھاگ۔ یہ جو 10 کلو کی طرف بھاگ رہا تو عقل مند ہے، اور 1 کلو کی طرف بھاگ رہا تو بے وقوف ہے۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسے ہی 1 کلو ہے، یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اور آخرت 10 کلو زیادہ ہے۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب آخرت کو لے لو، دنیا کو چھوڑ دو۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا ساز و سامان تو بہت چھوڑا ہے، جبکہ اگر تم اللہ کی اطاعت کر کے آؤ گے اور اس کی نافرمانیوں سے بچ کر آؤ گے تو تمہیں جو ٹھکانہ جنت میں دیا جائے گا وہ ایسا ہوگا کہ اس دنیا میں جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ تو آخرت کے مقابلے میں کوئی گویا کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی۔ مثلا قریب الفہم کر دینے کے لیے میں وجاہت کا تذکرہ کیا، آخرت اور عالم برزخ کے ایک درخت کا ذکر ہے، عند سدرۃ المنتہی۔ اس کی تفصیل میں حدیث شریف میں اس کا حلیہ بیان کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سدرہ بیری کا ایک درخت ہے، گویا، یہ گویا بول لینا ضروری ہے کیونکہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور یہ ایک قبیلہ ہے عرب میں۔ اس قبیلے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے پیر پہ رنجن بناتے تھے، بڑے بڑے پیر پہ اور رنجن بناتے تھے۔ محبوب نگر میں ہی میں نے وہ پیر پا دیکھا ہے، کئی لوگوں کے پاس دیکھا ہے۔ جب ہمارا بچپن تھا، طالب علمی کا زمانہ تھا، خود ہمارے گھر میں ایک پیر پا تھا، قریب اس میں پون بیارل پانی آ جاتا تھا، بڑا پیر پا۔ بعض لوگ اس میں پانی بھر لیتے تھے، بعض لوگ اس میں چاول وغیرہ محفوظ کر لیتے تھے۔ جو پرانے ہیں سمجھ گئے ہوں گے نا، نئے لوگوں کو بعد میں سمجھ میں آتا۔ گھڑے دیکھ لے کہ خوش ہو جاؤ، تم لوگ تو یہ دیکھے سو ہے، ہم لوگ یہ دیکھے سو ہے۔ ارے بھائی، جب دنیا میں یہ جو پیرپا ہے ہمارے لیے عجیب و غریب ہے، جیسے ہمارے بچوں کے لیے عجیب و غریب ہے، ایسے ہی آخرت کا جو پھل ہے، اس کا جو حجم ہے، اس دنیا کے حجم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کا پھل وہ تو اتنا بڑا ہے۔ یہاں بطور مثال نبی نے فرمایا کہ وہ جو قبیلہ سب سے بڑے بڑے پیر پہ پانی کے بناتا ہے، اس کی طرح ایک ایک بیری ہے، حجم کو بتانے کے لیے فرمائے۔ کثرت کا حال کیا ہے نعمہ جنت کا؟
نعمہ جنت کی کثرت کا حال یہ ہے، ادھر دل میں آیا ادھر حاضر، دل میں آیا زبان پر آیا ادھر حاضر۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس جگہ جا چکے ہو جہاں وعدہ وفا کیا جائے۔ کیا ہے وعدہ وہاں کا؟ وہاں کا وعدہ یہ ہے کہ تمہاری زبانوں پر جو لفظ حرف مدعا بن کر نکلے گا، قبل اس کے کہ تمہاری زبان ان الفاظ کو مکمل کرے، خدا اس شے کو حاضر کرے گا، وہ ہے جنت۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جس مفسر کی تفسیر پڑھنا ہو پڑھ لو۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تو تمہارے دل میں ہے، خالی زبان پہ نہیں آیا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہ جو زبانوں پر آ جائے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، وہ بھی ہوگا جو زبان پر بھی نہ آئے۔ اس جگہ کا نام جنت۔ کیا ایسی جنت کے لیے ہمیں تیار نہ ہونا چاہیے؟ طاعتوں پر آنا ہوگا، نفس کی مخالفت کرنا ہوگا، اور نفس کی مخالفت کے لیے اسے ڈرانا ہوگا، اور ہمیں یہی آرزویں ہیں، پیارے آقا کی شفاعت مل جائے گی، اس کے نتیجے میں جنت مل جائے گی، اور یہ نعمتیں ہیں اور یہ نعمتیں ہیں۔ اس آرزو میں تو ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا بھی ہو جائے تو بیڑا پار، لیکن اگر پکڑنے پہ آئے تو خود پیارے آقا ہمارے لیے رکاوٹ بھی ہو سکتے، حالانکہ آپ کی صفت رحمت للعالمین ہے، لیکن ایک جگہ نبی علیہ السلام اپنا منہ پھیر لیں گے، پتہ ہے؟ بڑا کٹھن موقع ہے، قیامت کا میدان ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلا رہے ہوں، ایسے میں چند اشخاص کو کھینچ کر فرشتے اس صف میں سے نکال رہے ہوں، تو نبی علیہ السلام پوچھیں گے یہ تو میری امت کے افراد ہیں، تم انہیں میری صف سے کیوں نکال رہے ہو؟ تو آپ کو خبر دی جائے گی، یا رسول اللہ، آپ کے اللہ سے ملاقات کے لیے آ جانے کے بعد پیچھے امت نے ایسے کام شروع کیے جو آپ نے نہیں دیے تھے، جس کے نتیجے میں نبی یہ فرمائیں گے سحقاً، انہیں میری نگاہوں سے دور کر دو۔ جسے مصطفیٰ دھتکار دے مجھے بتاؤ اس کے لیے پناہ گاہ کیا ہے؟ اور دوسرا مرحلہ اسی میدان محشر میں ہوگا، وہ قوم جو اس قرآن سے غفلت برتے، جو اللہ کا تعارف کراتی ہے، اللہ کی ذات کا تعارف قرآن سے ہوتا ہے، اللہ کی صفات کا تعارف قرآن سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرتوں اور افعال کا تعارف قرآن سے ہوتا ہے، اللہ کے کمالات کا تعارف قرآن سے ہوتا ہے۔ جب قرآن ہی کو چھوڑ کر دنیا کے فنون کو ہم نے علم سمجھ لیا، اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر عصری علوم کو اصلی علوم سمجھ لیا جو مرنے تک کام آ سکتے ہیں، مرنے کے بعد نہیں، ایسے علوم کے لیے اپنی زندگیاں تج دیں، لیکن اس قرآن کے لیے تھوڑا وقت ہم نے نہ نکالا، تو پھر ہم اللہ کی آیات کو کیا جانیں گے، اور اللہ کی قدرتوں اور صفات اور کمالات کو کیا پہچانیں گے، اور کیسے اللہ سے ڈرنا ہے؟ ویسے اللہ سے ڈر کہاں پیدا ہوگا؟ تو یہ ہماری غفلت ہے، قرآن مجید کو ہم ویسے نہیں پڑھ رہے جیسا پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے کیا کریں؟ آیات کو پڑھیں۔ آیات دراصل آیت کے مالک کا تعارف کراتی ہیں۔ آیت نشانی کو کہتے ہیں، تعارف کی نشانی، وہ نشانی جو اس آیت کا مالک ہے اس کا تعارف کراتی ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ زمین اس کے مالک کون؟ اللہ رب العالمین۔ آسمان اس کے مالک کون؟ اللہ رب العالمین۔ اور یہ پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ قرآن مقدس سے چلتا ہے۔ تو یہ بے اعتنائی قرآن مجید سے ہوئی، جس کے نتیجے میں ہمارے اندرون سے خوف خدا نکل گئے۔ اس واسطے نبی رحمت سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھا دنیا میں رہتے ہوئے،
حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم لوگ وہ جان لو جو چیزیں میں جانتا ہوں، نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو کیا کرو گے؟ لضحکتم قلیلا، تم بہت تھوڑا ہنسو گے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، پھر زیادہ رو گے۔ یہ ہنسنا، ٹھٹا مارنا، مسکرانا، ایسی محافل سجانا جو ہنسنے ہنسانے کی ہوں، لافٹر شوز بنانا، یہ سب ختم ہو جائے گا تمہارا۔ کیوں؟ یہ اس لیے ہے سب کچھ کہ اس دنیا کے ختم ہونے کا تصور ہی ختم ہو گیا، موت کا تصور ہی ختم ہو گیا، یہ دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے اس کا تصور ہی ختم ہو گیا، خدا ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ہی ختم ہو گیا، اس کو ہماری زندگی کا جواب دینا ہے اس کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ اس واسطے موج مستی میں ہیں، ہنسنے کھیلنے میں ہیں، لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں، احکامات الہیہ کو پورا کرنے میں رکے ہوئے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہوا ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، مگر انہی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے پاس جانے کا احساس نہیں، اور اللہ حساب لے گا اس کا یقین نہیں، اور عذاب شدید دے گا اس کا گویا تصور ہی نہیں ہے۔ کسی کو تصور؟ اگر ہوتا تو پھر ڈر ہوتا، خوف خدا ہوتا۔ اسی لیے قرآن سے تعلق جوڑ کر ان آیات کو پڑھنا جس میں اللہ رب العزت نے جہنم کا تذکرہ اور عذابات جہنم کی شکلوں کو بیان فرمایا۔ ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی، ریہرسل کراتے ہیں تھوڑی کبھی کبھی، اب لائٹ ووٹ بند کر کے مراقبہ نہیں کراتا، خالی تھوڑا سا لے کے چلتا ہوں میرے الفاظ کے ساتھ، اگر اپنے کو اس جگہ دیکھیں تو تھوڑا احساس ہو جائے گا۔ مراقبہ کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں اس میں عذابات جہنم کا مراقبہ کرایا جاتا ہے تاکہ اللہ کا خوف ہمارے اندرون میں پیدا ہو۔ نہیں بیٹے کہاں جائے؟ نہیں، میں صرف ایک بولوں گا، آپ صرف اپنے کو وہاں تھوڑی دیر کے لیے اللہ نہ کرے ہم کبھی وہاں جائیں، لیکن یہ پریکٹس ہوتی ہے خوف الہی کو پیدا کرنے کی۔ ہم میں جو خوف الہی ختم ہو گیا اس کو پیدا کرنے کی پریکٹس ہوتی ہے۔ سلوک میں مشائخ حقہ جو کراتے ہیں مراقبہ، اس میں ایک مراقبہ قہر الہی، اللہ تعالیٰ کے اس میں قہار کی تجلی کا مشاہدہ کرنا، یا اس میں قہار کا مراقبہ کرنا۔ قہار اس ذات کو کہتے ہیں جو توڑ دے، پھوڑ دے۔ غصے کی شدت ہو، عتاب ہو، قوت والا ہو، ایسی قوت والا کہ ویسی قوت والا کوئی دوسرا متصور نہ ہو، ایسی سزا دینے والا کہ ویسی سزا تصور نہ کی جا سکے۔ ذرا سوچو، قیامت کا میدان ہے، کوئی آدمی، حدیث شریف میں ہے، اس وقت تک قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کو ایک روایت میں ہے 4 باتوں کا جواب نہ دے دے، اور ایک روایت میں ہے 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ مراد ایک ہی ہے، انکمنگ آؤٹ گوئنگ ایک جگہ اور الگ الگ، بس اتنا ہی ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5 عن عمرہ فیما افنا۔ تصور کرو، تھوڑی دیر کے لیے ہم مر گئے اور بارگاہ خداوند قدوس میں حاضری ہے، اور خدا ذوالجلال عظمت و جلال کے ساتھ جلوہ فرما ہے، اور ہیبت الہی کی وجہ سے عرش تھرا رہا ہے، اور 4 تھامے ہوئے ہیں، پہلے سے اسے
اب 4 کافی نہیں ہوتے، عظمت کی وجہ سے 8 فرشتوں کو اسے تھامنا پڑ رہا ہے، کیونکہ حدیث قرآن شریف کی آیت مبارکہ میں ہے کہ ایسا ہوگا کہ جب اللہ رب العزت جلوہ فرما ہوں گے تو عظمت و ہیبت الہی کی وجہ سے عرش تھرا رہا ہوگا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن 8 فرشتے اس کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ ایسے میں حق تعالیٰ جل شانہ حساب کتاب شروع فرما رہے ہیں، اور عالم اور کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے معاصی میں، کثرت معاصی کی وجہ سے کسی کے گناہ اتنے ہیں کہ وہ اپنے ہی پسینے میں پنڈلیوں تک ڈوبا ہوا ہے۔ آنکھ بند ہو، صرف تصور ہو، اپنے گناہوں کا احساس ہو کہ کس کے گناہ کتنے ہیں، وہ کتنا ڈوبا ہوا ہے۔ کسی کے گناہ اتنے ہیں کہ وہ گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہے، یہ حدیث شریف میں ہے۔ کسی کے گناہ اتنے ہیں کہ وہ اپنی کمر تک ڈوبا ہوا ہے، اور کسی کے گناہ اتنے ہیں کہ وہ اپنے ہی پسینے میں اپنے ٹھوڑی تک ڈوبا ہوا ہے، اور کسی کے گناہ ایسے ہیں کہ اس کی آنکھوں کے برابر ہیں، اور وہ سانس نہ لے سکنے کی وجہ سے اپنے ہی پسینے میں غوطے لے رہا ہوگا، اور کسی کے گناہ ایسے ہیں کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا پسینہ اس کے وجود سے باہر نکل گیا اور وہ اس میں غرق ہو گیا ہے۔ پھر بھی عذاب الہی کم نہیں ہوتا، پھر بھی شدت الہی کم نہیں ہوتی۔ وہ عظمت، وہ جلالت کے شان کے ساتھ اللہ جب جلوہ فرما ہو، کون ہے جو اللہ سے کہے کہ اللہ کم از کم جنت ملتی ہے ملے، جہنم ملتی ہے ملے، مگر یہ حساب کتاب تو شروع کر۔ اس وقت کوئی نہیں ہوگا سوائے امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شافع المذنبین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا علیہ السلام سجدہ ریز ہو جائیں گے اس عظمت کو دیکھ کر، اس ہیبت اور جلالت کو دیکھ کر۔ پھر اللہ کی وہ حمد کریں گے جو اس وقت اس کی شایان نشان خود اللہ اپنے نبی کے قلب اطہر پر وارد کرے گا۔ پھر آپ سے فرمایا جائے گا ارفع رأسک سل تعطک فاشفع تشفع، اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت فرمائیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تصور کرو کہ ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں حساب کتاب شروع ہو، اور یہ شروع ہوگا سید عالم جناب محمد الرسول اللہ کی دعا سے۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ یہ شفاعت کبریٰ کے نتیجے میں اب حساب کتاب شروع ہو رہا ہے۔ کیا سوال ہیں جس کا حساب ہمیں دینا ہے، کیا جواب ہیں جس کا حساب ہمیں دینا ہے۔ میں نے زندگی دی تھی، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5، نہیں ہٹا سکتا کوئی قدم میدان حشر سے، کب تک؟ جب تک کہ یہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر میں نے دی تھی، زندگی میں نے دی تھی، اس زندگی کو کہاں بڑھتا، کہاں لگایا، بتا۔ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک زندگی کی ہر سانس کا جواب پروردگار عالم کو دینا ہے۔ کیا میں تیار ہوں اس کے لیے؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میری صبح تیرے لیے تھی، میری شام تیرے لیے تھی؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں اللہ کو تو نے زندگی دی، میں نے اس زندگی کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں ڈھال کر گزاری ہے؟ کیا میں یہ جواب دے سکتا ہوں آپ نے اپنے نبی کو رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر میں نے زندگی کی ایک ایک گھڑی اور زندگی کی ایک ایک سانس گزاری ہے؟ کیا میں جواب دے سکتا ہوں؟ اپنی زندگی میں سنتیں ہیں اتنی، اپنی زندگی میں اتنی سنتیں نہیں، اپنی زندگی میں اتنے احکام شریعت نہیں، تو اب بتاؤ اللہ کے بارگاہ سے ہٹو گے تو کیسے ہٹو گے؟ وہاں سے بھاگنا چاہوں گا، کوئی راستہ بھاگنے کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فرشتے پہرے دار ہوں گے ایسے گرز لیے ہوئے
کہ ان گرزوں سے کوئی بچ نہیں سکتا. آگ کے لپٹیں جن گرزوں سے نکل رہی ہوں گی، بھاگنا چاہو گے، پیٹے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے اور عظمت خداوندی کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے. دو جواب اپنی زندگی کا. اگر اس زندگی کے بارے میں ہمیں تصور ہو گیا کہ میں اس دن اللہ کو جواب نہیں دے سکتا، تو شرافت کس میں ہے؟ طریقہ نبوی پر زندگی کو لا لو، اسی میں اس دن جواب دینے میں عافیت ہوگی. چونکہ ہمیں یقین آخرت کے دن پر نہیں ہے، اس لیے عذابات الہی کا ڈر نکل گیا اور معصیت ربانی، اللہ کی نافرمانی ہمارے اندرون میں آ گئی. زندگی کا جواب دینا ہے. اگر یہ شعور ہوگا تو پوری زندگی بندگی بن جائے، اور زندگی کے جواب دینے کا شعور نہ ہوگا تو ہماری زندگی سوائے شرمندگی کے قیامت کے دن اور کچھ نہیں ہوگا. اور پھر دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ. ذرا سوچ لو، بچپن کو چھوڑ دو. اللہ غفور الرحیم ہے. سن شعور تک پہنچنے سے پہلے کی زندگی کے بارے میں اللہ کچھ نہیں پوچھے گا. جاؤ، تمہیں عقل نہیں تھی، تمہیں میں نے مکلف بھی نہیں بنایا. لیکن جب عقل میں نے دی، تمہیں شریعت کا میں نے مکلف بنایا. جب تم شریعت کے مکلف ہو گئے ہو، اب بتاؤ، جوانی میں نے دی ہے، اس جوانی کو تم نے کہاں لگایا ہے؟ حیا کے ساتھ استعمال کیا، بے حیائی کے ساتھ استعمال کیا. حلال میں اپنی جوانیاں لگائیں، حرام میں اپنی جوانیاں لگائیں. حلال کے زمانے میں جوانیاں کھپائیں یا حرام کے زمانے میں جوانیاں کھپائیں. بے حیاؤں کی طرح، فحاشوں کی طرح آوارہ نگاہیں تو نہیں اٹھی اور بے حیائی کے مناظر دیکھنے تو نہیں لگ گئے. جن چیزوں سے اللہ نے روکا تھا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اللہ نے کہا تھا نگاہوں کی حفاظت کر. کیا میں نے اپنی زندگی میں جوانی میں نگاہوں کی حفاظت کی ہے یا نہیں؟ یہ تصور کرو اور یہ سوچو، کیا کبھی کسی دوسری عورت جو میرے لیے غیر محرم ہے اس کے تصور اور خیال سے میری شہوت تو نہیں ابھر گئی اور میرا خیال پراگندہ تو نہیں ہو گیا؟ اب سوچ، اللہ کے پاس جواب دینا ہے کہ اللہ نے تو نگاہ اٹھانے سے منع کیا تھا. میں ان نگاہوں کا خدا کے سامنے کیا جواب دوں؟ میں ان بے حیائی والے اعمال کا خدا کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ ان فحش مناظر کے دیکھنے کا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا جو میں نے اپنے بستروں میں کیے ہیں؟ اس کا جواب میں اللہ کو کیا دوں گا جو جوانی میں مجھ سے غلطی کے طور پر ہو گئی ہے؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ. اور کوئی ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اپنی جوانیوں کے بارے میں اللہ کے سامنے مکمل وضاحت نہ کرے کہ اپنی جوانی کہاں بڑھتی. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ. پوچھا جائے گا قیامت کے دن مال کہاں سے لایا؟ اب تصور کرو، جوانی سے کمانا شروع کیا ہے، 80 سال کے بڑھاپے تک پیسہ جمانے کی فکریں سوار رہیں، اور اس میں مختلف مقامات سے میں نے مال لیا اور جمع کیا ہے. اس میں کتنا مال حلال تھا اور کتنا مال حرام تھا. تصور کر، اپنے اس مال کی انکمنگ کا ذریعہ حلال تھا، کیا اللہ کو جواب دے سکتا ہوں؟ ذرا تصور کرو، اللہ پوچھ رہا ہے. اگر اللہ کا ویسا ڈر نہیں ہے تو جو چیزیں مشاہدے میں ہیں ذرا اس کے واسطے سے جاؤ. صرف IT والے گھر آ گئے ہیں اور آپ کے 10 سال کا ڈاٹا پوچھ رہے ہیں کہ کہاں سے تمہارا یہ پیسہ آیا ہے. کیا ہم اس کا جواب دے سکتے؟ ارے ہم جب 10 سال کا جواب نہیں دے سکتے کہ یہ 10 سال میں آمدنی کا ذریعہ کیا تھا، تو پھر اللہ کو پوری زندگی میں جو مال جمع کیا وہ کہاں سے آیا تھا کیسے جواب دے سکو گے؟ اور قدم نہیں ہٹایا جا سکتا وہاں سے، بھاگا نہیں جا سکتا وہاں سے، نہ اس کی گرفت سے کوئی نکل سکتا ہے، نہ کوئی اور بھاگ کر جائے پناہ تلاش کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے کھڑے ہونے کے سوا اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں. اور پھر خرچ کرنے کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ جو مال دیا تھا تم نے، جو کمایا، خدا کی دی ہوئی عقل سے کمایا، خدا کی دی ہوئی طاقت سے کمایا، خدا کی دی ہوئی نگاہ سے کمایا، خدا کی دی ہوئی سماعت کے ذریعے سے کمایا.
اگر یہ سننا خدا نہ دیتا تو یہ تجارت اور ملازمت کے ذرائع نہ ہوتے، یہ دیکھنا خدا نہ دیتا یہ تجارت اور زراعت اور ملازمت کے ذرائع نہ ہوتے، اگر طاقت خدا نے نہ دی ہوتی تو یہ زراعت، یہ تجارت، یہ ملازمت نہ ہوتی، یہ عقل خدا نے نہ دی ہوتی میں کسی پاگل خانے میں پڑا ہوتا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، لیکن اللہ نے عقل دی، اس عقل کے نتیجے میں نے مال جمع کیا، تو یہ خدا کی دین ہے، میرا کچھ نہیں۔ جب یہ میرے پاس خدا کی امانت تھی، میں نے اس مال کو کہاں لگایا؟ مجھ سے خود خدائے ذوالجلال پوچھ رہا ہے، بتا میں نے تجھے طاقت دی مال جمانے کے لیے، میری دی ہوئی طاقت سے تو نے مال جمع کیا، اب یہ مال تو نے کہاں لگایا؟ اب تصور کرو کہ ہم اس مال کے خرچ کرنے کا ایک ایک بھائی کا حساب دے پا رہے ہیں؟ تصور کرو کتنا جواب دے سکتے ہیں، کتنے سالوں کا جواب دے سکتے ہیں، پوری زندگی جتنا کمایا ہے، ہر کمائی کا جمایا ہوا مال کہاں خرچ ہوا، ایک ایک پائی کا جواب مجھے اور آپ کو دینا ہوگا۔ کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور پھر سوال ہوگا وَعَنْ عِلْمِهِ، علم کے بارے میں کتنا عمل اس پر کیا، جتنی معلومات مجھے تھیں اس میں سے موٹی موٹی معلومات میں نمازیں، اللہ کا حکم تھا مجھے معلوم تھا، میری کتنی نمازیں ہوئی، اس پر کتنا عمل ہوا، روزہ اللہ کا حکم تھا میری معلومات میں تھی، اس پر کتنا عمل ہوا، زکوٰۃ میرے علم میں تھا اور اس پر کتنا عمل ہوا، حج میرے علم میں تھا اس پر کتنا عمل ہوا، امر بالمعروف میرے علم میں تھا اس پر کتنا عمل ہوا، نہی عن المنکر میرے علم میں تھا اس پر کتنا عمل ہوا، جہاد میرے علم میں تھا اس پر کتنا عمل ہوا، ذکر میرے علم میں تھا اس پر کتنا عمل ہوا، تلاوت میرے علم میں تھا اس پر کتنا عمل ہوا، دعا میرے علم میں تھا اس پر کتنا عمل ہوا۔ اگر اس پر عمل نہیں ہوا، وعن علمہ، پھر علم کے بارے میں پوچھا جائے گا اس پر کتنا عمل کیا ہے اور کیسا عمل کیا، اور اگر یہ عمل نہیں ہے تو بتاؤ اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اب تصور کرو کہ خدا قہر میں ہے، خدا جلال میں ہے، شان عظمت کا مظاہرہ کر رہا ہے، ہیبت ہو رہی ہے کہ اب تو پٹا، فرشتوں سے کہا جائے گا لے جاؤ ان لوگوں کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کر۔ تصور کرو ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی عمروں کو ضائع کرنے کی وجہ سے، اپنی جوانیوں کو ضائع کرنے کی وجہ سے، حرام کمانے کی وجہ سے، حرام خرچ کرنے کی وجہ سے، علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ فرشتوں سے جلال میں کہہ رہا ہے انہیں 70 گز لمبی زنجیروں میں باندھ کر لے جاؤ مجرموں کو یہاں سے۔ اب ہم جکڑے ہوئے ہیں ان زنجیروں میں اور ہمیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، ادھر جہنم میں گرے ادھر جسم جھلسنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس لیے کہ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں، ہم ہیں انسان، اور ہمیں کیوں ڈالا جائے گا؟ جب یہ 5 باتیں ہماری درست نہ ہوں گی ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیا مجھے آگ برداشت کرنے کا تحمل ہے؟ اگر کوئی فہم باطل میں، زعم خیش میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا، نو پرابلم، آگ سامنے رکھو، چولہا سامنے رکھو، استری سامنے رکھو اور وہ گرم ہو، گرم پانی سامنے رکھو، اس کے بعد میں تھوڑا استری کو ہاتھ لگا کر 1 منٹ بیٹھ کر سوچو کیا میں اس شدت جلن کو برداشت کر سکتا ہوں؟ آگ پر ہاتھ رکھ کے دیکھو کیا میرا جسم آگ کی اس حرارت اور تپش کو برداشت کر سکتا ہے؟ اگر آگ کی یہ حرارت جو میرے جسم کو تپش پہنچا رہی ہے مجھ میں اس کا تحمل نہیں، تو یہ پوری دنیا کی لکڑیاں اور ایندھن، ڈیزل، پٹرول، آئل اور گیس سب ملا کر جب آگ لگاؤ گے تو یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ ذرا سوچو وہ آگ کی شدت کیسے ہوگی، میں کیسے اپنے جسم کو شدید عذاب سے بچا سکوں؟ ذرا سوچو وہاں بچھو ڈس رہے ہوں، اور دنیا کی طرح نہیں ہے کہ اتنا چھوٹا بچھو ہو انگلی برابر، نہ
وہ ہمارے گھر سے بڑا ہوگا۔ ذرا سوچو، وہ سانپ ہمیں گھیرا ہوا ہوگا، دنیا کا سانپ نہیں، وہ جہنم کا سانپ ہے، وہ جو 100 منزلہ عمارت پر بھی اگر اپنا جسم پھیر دے تو 100 منزلہ عمارت اس میں چھپ جائے، اس کا حجم، اس کی لمبائی اتنی کہ ہم اس سانپ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، اس کے ڈسنے سے بچ سکتے ہیں، کیا اس بچھو کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، کیا آگ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ وہاں ہمیں پیاس لگے گی، آگ کی حرارت ہوگی، بچھوؤں کا ڈسنا ہوگا، شدت کی وجہ سے پکار اٹھیں گے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے۔ خدا کہے گا یہاں زقوم کے سوا تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، اور وہ کانٹے دار درخت ہمیں کھلایا جائے گا، ہمارے حلق میں اس کے کانٹوں کی وجہ سے وہ پھل پھنس جائے گا، ہم کھا نہیں سکیں گے، شدت بھوک اتنی ہوگی، کانٹے دیکھے نہ جائیں گے، پھل منہ میں جائے گا، حلق میں پھنس جائے گا، اسے نیچے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، خدا دے گا پانی، لیکن جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ اہل جہنم کا پیشاب ہوگا، وہ اہل جہنم کا پسینہ ہوگا، وہ اہل جہنم کے جسموں پر آنے والا ورم اور اس میں جمع ہونے والا پانی ہوگا، اور خدا دے گا جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا پیپ اور جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون جو جلن کی وجہ سے ان کے جسموں سے نکل جائے گا، خدا اسے جمع کر کے اہل جہنم کی پیاس بجھانے کا اس کو ذریعہ بنائے گا۔ بتاؤ کیا مجھے یہ منظور ہے کہ میں جہنمیوں کا خون پی لوں؟ کیا مجھے یہ منظور ہے کہ میں جہنمیوں کا پیپ پی لوں؟ کیا مجھے یہ منظور ہے کہ میں جہنمیوں کے جسموں پر چھالے اور ان چھالوں میں جمع ہونے والا پانی اس سے جو نکلا ہوا ہے کیا وہ میں پی لوں؟ کیا اس کے لیے میں تیار ہوں؟ کیا میں جہنمیوں کا پسینہ پینے کو تیار ہوں؟ کیا میں جہنمیوں کا پیشاب پینے کے لیے تیار ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو تصور کرو کہ اس عذاب سے صرف خوف خدا بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ تصور کرو کہ یہ جہنم کے عذابات ہیں، یہ اس کی شکلیں ہیں۔ جب اس کا خوف ہمارے اندرون میں آئے گا، اس جہنم کا ڈر ہمارے اندرون میں آئے گا، پھر خدا کی نافرمانیوں سے بچنا بھی آسان ہوگا اور خدا کی اطاعت کرنا بھی آسان ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا اس کا احساس ہو جائے۔ اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو پھر تم بہت تھوڑا ہنستے، پھر تم بہت زیادہ روتے، ڈرتے ڈرتے زندگیوں کو گزارتے، پھر تمہاری کیفیات وہ نہ ہوتی جو اب ہیں، زندگیاں درست روش پر ہو جاتی، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے لگ جاتے، جس کے نتیجے میں خدا بھی راضی ہو جاتا، مصطفیٰ بھی خوش ہو جاتے کہ میرا یہ امتی میری اطاعت کر کے میرے خدا کو راضی کرنے والا ہوا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے نبی ہم سے خوش ہوں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے نبی ہم سے راضی ہوں؟ اگر چاہتے ہیں تو زندگیوں کو بدلنا ہوگا، اور بدلنے کے لیے ضروری ہے اللہ کی آیات پر غور کرنا ہوگا اور اس کی عظمتوں کا استحضار کرنا ہوگا، اور وہ خوف و خشیت اپنے قلب میں پیدا کرنا ہوگا تاکہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا آسان ہو جائے اور اللہ کی فرمانبرداری کرنا آسان ہو جائے۔ اگر اس جہنم سے بچنا ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشیۃ اللہ حتى يعود اللبن في الضرع۔ جو شخص اللہ کے خوف سے رویا، اگر یہ خوف آیا نا عذابات کا، اس کی شدتوں کا اور اللہ کی قدرتوں کا، اس خوف کی وجہ سے بندہ روتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور وہ اس خوف سے جب روتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے۔ فرمایا کہ پھر وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اتنا رونا اس کو جہنم سے بچاتا ہے، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جیسے دودھ نچوڑ لینے کے بعد، نتھار لینے کے بعد
جیسے بھینس سے دودھ نکال لیا جائے، گائے سے دودھ نکال لیا جائے تو کیا واپس تھن میں جا سکتا ہے؟ خدا کی قسم اگر خوف خدا سے ہماری آنکھیں اتنا بھی رو لے تو ہم جہنم سے ایسے نکالے جائیں گے کہ اس میں دوبارہ جانا نہیں ہوگا، جیسے دودھ نکالا جاتا ہے اور نکلا ہوا دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا۔ اللہ ہمیں ان رونے والوں سے بنائے۔ یہ چیز ہے جو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت۔ اس خشیت الہی کی وجہ سے پھر کیا ہوگا؟ یہاں ایک مقام ختم ہوتا ہے، پھر خوف کا دوسرا مقام شروع ہوتا ہے۔ پہلے جو ڈر رہے تھے، اب تک کا یہ ڈرنا عذابات الہی کی وجہ سے تھا، شدائد الہیہ کی وجہ سے تھا، اللہ کے سوالات کے جوابات نہ دے سکنے کے نتائج کے طور پر تھا۔ لیکن اب ڈرنے والا ایک الگ ڈر اپنے اندرون میں رکھتا ہے، اس سے بڑا درجہ ہے، مقام خوف میں بلند ہوتا ہے، تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اب وہ جہنم سے نہیں ڈرتا، بلکہ ڈرتا ہے جہنم کے خالق سے، بلکہ ڈرتا ہے جہنم کے مالک سے، بلکہ ڈرتا ہے جہنم کے حاکم سے، بلکہ ڈرتا ہے جہنم کے رب سے، بلکہ ڈرتا ہے عظمت الہی سے، اور بلکہ ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس کی عظمتوں کا ڈر یہ الگ ڈر ہے۔ وہ ڈر عذاب کا تھا، یہ ڈر ذات کا ہوتا ہے۔ جن میں یہ ذات کا ڈر آتا ہے پھر ان کو اللہ رب العزت جو ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 افراد اشخاص ایسے ہیں کہ اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے سایہ عرش خدا کے، اس دن اس عرش کے سائے میں اگر اللہ کسی کو ٹھہرائے گا تو اس میں سے ایک شخص یہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کی عظمت کی یاد کی وجہ سے، اللہ کی یاد کی وجہ سے رو بیٹھے، عظمت الہی کی وجہ سے رو دے وے۔ اگر اتنا ہو جائے فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرماتے۔ پہلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ جہنم سے بچا لیا جاتا ہے، طاعتیں آسان کر دی جاتی ہیں، معصیت سے اجتناب آسان ہوتا ہے پہلے خوف سے، اور دوسرے خوف سے حق تعالیٰ جل شانہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ دو آنکھیں ایسی ہیں جس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ حدیث شریف میں ہے عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان لا تمسها النار لا تمسهم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ وہ جن جسموں میں ہیں ان جسموں کو جہنم کی آگ نہیں جلائے۔ ایک وہ آنکھ جو خشیت الہی سے روئے، یعنی ذات الہی کی خشیت، اس کی عظمت، اس کی ہیبت کی وجہ سے، اور دوسرے وہ جو اللہ کے راستے میں جاگتے ہوئے، پہرا دیتے ہوئے، حفاظت کرتے ہوئے اپنے ملک کی، اپنی جان کی، اپنی آل کی اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے جو آنکھ جاگتی ہے تاکہ ہمارے عقیدے خراب نہ ہو، ہمارا ملک بدامنی کا شکار نہ ہو، ایسی جاگنے والی آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوتی۔ تو یہ 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ عذابات کا تصور جس سے ڈرتے ڈرتے زندگی طاعت پر آتی، اور دوسرا درجہ خوف و خشیت کا جس میں علماء آتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، چونکہ یہ آیات ربانی کے جاننے والے ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو زیادہ حاصل ہوتی ہے، اس واسطے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتے ہیں، بلکہ زندگی کو بندگی بنانے کی فکر میں ان کی ساری زندگی صرف ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ خشیت والے ہیں۔ تو بھئی ہمیں تو وہاں پہنچنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ لغوی اعتبار سے ہمیں قرآن مجید کے لفظی معنی معلوم ہو، لیکن اتنا تو معلوم ہو سکتا ہے کہ موٹا موٹا مفہوم کیا ہے۔ تفاسیر موجود ہیں، معتبر علماء کی تفاسیر،
علماء سے پوچھ کر ان تفاسیر سے مراجعت کرنا، اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھنا۔ ہر آیت اللہ کی نشانی ہے اور اللہ کی پہچان کراتی ہے، اس سے اللہ کی معرفت اور پہچان کی طرف چلنا، تاکہ خوف و خشیت ہمارے اندرون میں آئے اور نتیجے کے اعتبار سے ہم جہنم سے بچا لیے جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو نام آئے تھے، فون نہ آیا تھا، غالباً جیلانی میں